بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 25 جولائی ہے، 2025 ہے، اور جو ذائچہ ہے اس وقت ہم جو پڑھیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ذائچہ آج کے دن سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو چکا ہے، جسے ریئل معنوں میں کہتے ہیں کہ کسی بندے کا بخت بلند ہو جانا، اس کے لیے غیبی مدد آ جانا، اب باتیں ساری اس طرف جائیں گی۔ دوستو، اسٹرالوجی میں جو سٹارز ہیں پلوٹو، نیپچون اور اس کے ساتھ یورنس اور شمس، ان کی سب کی آپس میں 7 ترین نظرات قائم ہو چکی ہیں، جو عمران خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے مطابق تیسرے، 5ویں اور 9ویں خانے میں بیٹھے ہوئے ستارے، 7ویں خانے میں بیٹھا ہوا یورنس، یہ سب آپس میں ناظر ہیں۔ دوستو، یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ اسٹرالوجی میں ہر کام کے ہونے کا ایک وقت ہے۔ ہسٹری میں اگر پڑھیں تو جو واقعات ہیں جو اسٹرالوجرز نے بیان کیے اور ہسٹری میں ریکارڈ ہیں، لیکن موجودہ ہمارے اس وقت میں کوئی ایسا اسٹرالوجر نہیں ملتا جو روز کی بنیاد پہ ذائچہ بنائے۔ میں کوشش کرتا ہوں جتنا مجھے ٹائم ملتا ہے، جتنا مجھے ملکی حالات کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے، جتنا مجھے خان صاحب کے ذائچے میں باتیں نظر آتی ہیں، ان کے مخالفین کے ذائچے میں باتیں نظر آتی ہیں، میں وہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت خان صاحب کے ذائچے میں جو ان کے مخالفین ہیں، ان کا ایک بہت مشکل وقت شروع ہو چکا ہے۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ ذائچے میں مریخ اور زہرہ کی آپس میں نیس نظرات ہیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مریخ جو ہے اس نے ضب کو کراس کرنا ہے۔ ماضی میں کیے گئے اقدامات حال میں ظاہر ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھیے، ہمارے ایک دوست ہیں صحافی، ان کا بھی ذائچہ بنا ہوا ہے، فہد صاحب، فہد شہباز، انہوں نے ایک بہت بڑا جو بیان دیا ہے، جو انہوں نے ان کا ویڈیو جو ہے وہ نشر ہوئی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا غور کیجئے دوستو، ماضی میں کیوں نہیں یہ ویڈیو سامنے آئی، جو یہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ سارے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ماضی میں کیوں نہیں آئی عمران خان صاحب کے بارے میں؟ میں نے عرض کیا تھا کہ مریخ ضم سے پیچھے ہے، اب وہ باتیں اپیئر ہوں گی جو اس سے پیچھے والے وقت میں کی گئیں، اب وہ سامنے آئیں گی، اور یہ کوئی سلسلہ دوستو رکنے والا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ موجودہ جو حکومت ہے، ان کی آپس میں بھی چپکلش شروع ہوگی۔ اس کے لیے وہ جو چپکلش شروع ہونے کا وقت ہے دوستو، اس میں زہرہ اور مریخ آپس میں نیگیٹو ہو چکے ہیں، نحس نظرات ہو چکی ہیں آج کے دن میں۔ اب آگے کون سے تانے بانے بنے جاتے ہیں، لیکن جو بھی یہ کریں گے ان کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ دوست بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں، خان صاحب کب باہر آئیں گے، خان صاحب۔ دیکھیں، ہم نے صرف ذائچے کو پڑھنا ہے۔ ذائچہ کہتا ہے خان صاحب اب بڑے سٹرونگ ہیں۔ جب مریخ ان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں تھا تو میں نے آپ کو یہ عرض کی تھی کہ مریخ اب برسملہ میں انٹر ہوا ہے، اور خان صاحب کو اس حکومت سے کسی اچھائی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، نہ ان کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کیا ہو رہی ہے۔ ہمارے ایک اور صحافی دوست ہیں جو بڑے معتبر اور پاکستان لیول پہ ان کا بڑا نام ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی اب آپ کی باتیں آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہو گئیں کہ آپ ٹھیک کہتے تھے، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ یہ جو باتیں ہیں ساری یہ اس طرف جا رہی ہیں جس میں عدلیہ آخر کار سٹرونگ ہوگی، اور یہ جو ماضی میں کیے گئے اقدامات جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ صورتحال جو آ رہی ہے انتہائی نیگیٹو ہے، اب یہاں جو گرہن آئے گا وہ گرہن بھی ان کے لیے شدید نقصانات کا باعث ہوگا۔ اور یہ جو ذائچے میں نیپچون کا اور زحل کا کران شروع ہو چکا ہے، یہ اس آپ سمجھیے
کہ ان کی مشکلات کی جو صورتحال ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اس کی سب سے بڑی دلیلی بات دوستو یہ ہے کہ ذائچے میں زہرہ آج 22 درجے پہ ہے، آنے والے وقت میں 8 دنوں بعد تقریباً زہرہ برج سرطان میں ہوگا۔ جب زہرہ برج سرطان میں ہوگا دوستو تو زہرہ کی اور زحل کی اور نیپچون کی ان کی آپس میں نحس نظر شروع ہو جائے گی۔ یہ کوئی 8-10 دن کی بات ہے۔ میں نے آپ سے ماضی میں بھی عرض کیا تھا کہ جتنا میں اسٹرالوجی کو پڑھتا ہوں، جیسے جیسے ستارے آگے جاتے ہیں میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اب جب ذائچے میں زہرہ برج سرطان میں جائے گا اور اس کی زحل کے ساتھ نحس نظر ہوگی تو اس وقت میں مریخ جو ہے وہ آخری سنبلہ کے آخری درجات میں ہوگا، اور جو ہی تھوڑا سا وقت اور گزرے گا تو مریخ اپنا برج چینج کرے گا۔ برج میزان میں جب پہنچے گا مریخ تو اس کی پاکستان جب سے قائم ہوا اس وقت سے لے کے اب تک پہلی مریخ کی نحس نظر برج میزان سے برج حمل میں بیٹھے ہوئے نیپچون اور زحل کے ساتھ ہوگی، اور یہ انتہائی نحس نظر ہوگی۔ اور میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ یہ وقت وہ ہے 31 جولائی تک جو سیارگان آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کے رزلٹس آنے کی سمت میں باتیں ہیں، وہ موجودہ حکومت کے لیے انتہائی مشکلات ہیں۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ مریخ کا یہ جو مقام ہے جو اس نے زم کو کراس کر دیا اور زم کو کراس کرنے کے بعد اس سے آگے چلا گیا، جو ہی یہ اس سے آگے گیا تو یہاں پہ جا کے اس نے اپنی اس وقت کو طے کر لیا جب وہ زمین کے نیچے کی سمت میں اس کے اثرات تھے۔ اب جو اس کے اثرات ہیں وہ افقی ہیں، آگے کی سمت ہیں۔ اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے آج 25 جولائی کے ستاروں کی، سورج کی، چاند کی، اور اس کے ساتھ ساتھ زہرہ کی اور نیپچون، زحل، پلوٹو، یورنس کی، ان سب کی جو آپس میں آپ سمجھیے کہ ایک ایسی چیز تیار ہو رہی ہے جو ابھی حکومت وقت کی برداشت سے باہر باتیں ہیں۔ اب جو دباؤ آئے گا ان پہ، کیونکہ خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں جو سیارگان ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ عمران خان صاحب کی اولاد سے ہے، اور یہ جو ستارے سارے آپس میں کمیونیکیٹ ہو رہے ہیں، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر خان صاحب کے بچے آ گئے اور انہوں نے یہاں پہ لیڈ کیا، کیونکہ میرے پاس ان دونوں کا ذائچہ نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا، اور میں یہی عرض کروں گا کہ اگر وہ آ گئے جو ذائچے میں انڈیکیشن ہے، کیونکہ یہ جو ستارے آپس میں ناظر ہیں یہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں، 7ویں اور 9ویں خانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جو اگر انہوں نے یہاں قدم رکھا تو عوام پوری ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی، اور جو میں عرض کرتا رہا کہ چیزیں تبدیل ہو جائیں گی اس کا وقت آ جائے گا۔ ویسے بھی دوستو ذائچے میں آج سے تقریباً سمجھیے 7 دن بعد جب زہرہ اپنا برج چینج کر کے برج سرطان میں جائے گا تو مشتری کے پاس طاقت اور زیادہ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کران ہوگا زہرہ کا اور مشتری کا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کی، اپنے بچوں کی لائف بہتر کرنے کے لیے، وہ تمام لوگ جو چاہتے ہیں ہم ترقی کریں، ہم آگے سے آگے جائیں، ہماری شہرت میں اضافہ ہو، ہماری عزت زیادہ ہو، خاص طور پہ سمجھیے کہ وہ تمام لوگ جو جن کی شہرت ہی ان کے لیے سارا کچھ ہوتی ہے، کامیابی، وہ اپنی شر کی لوح ضرور بنوائیں۔ اس وقت کو ضائع کرنا کافی افسوس ملنے کے برابر ہوگا، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جو 13 سال بعد آتا ہے، اور اس دفعہ حیران کن بات یہ ہے کہ زہرہ بھی وہیں موجود ہوگا، اور زہرہ کا اسی برج میں موجود ہونا بہت زیادہ سعادت کی بات ہے۔ تو آپ بھی اپنی لوح بنوانے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میرے اسسٹنٹ کو اپنا نام، والدہ کا نام لکھوا دیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی لوح تیار کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف وہ لوگ لوح تیار کریں جو ساتھ اسم اعظم کو باقاعدہ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے بہت زیادہ برکتیں انہیں حاصل ہوگی۔